کیسے کیا کریں جی؟ آپ نے فرمایا پھر دیکھا تو حضور اب میں تو نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا کیوں؟ بس آپ کا ہو رہا. فرمایا آؤ. مسلمان کیا، بیعت کیا، اور پھر پہلا سجادہ نشین، اپنا سجادہ نشین بھی بنا. نام شیخ ہندی رکھا. اس کی اولاد ہی آج تک سجادہ نشین چلی آ رہی. کمال ہے نا. ہاتھ سے پکڑا، کفر جاتا گیا، ایمان دل میں آ گیا اور مسلمان کر دیا. قیامت تک کی نسلوں کو مسلمان کر لیا. پھر وہی نہیں، لاہور کے 60 قبیلے حضور داتا صاحب کے کرم سے مسلمان ہوئے ہیں. آپ کے کرم سے مسلمان ہوئے ہیں. اب یہ یاد رکھنا. لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے کیا کیا، کئیوں کی زبانیں تان کھلتی ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ سوال کیا جناب، ہم کیا جواب دیں؟ پڑھا بھی کرو نا، اپنی تاریخ بھی پڑھا کرو. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 60 قبیلوں کو مسلمان کیا. اور آخر میں یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ایک آدمی آیا، حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہاں رہو. تھوڑے دن گزرنے کے بعد فرمایا کہ تو نے جانے لگا. حضور مجھے اجازت دی. آپ نے فرمایا تو مرید ہونے کے لیے آیا. کہا اچھا مرید ہونے کے لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تو ہوا کیوں نہیں؟ حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی. نئی بیماریاں آج کل ہمیں بھی ہیں، کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جتنے دن تو یہاں رہا ہے کیا تو نے میری کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ عرض کی حضور نماز تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو آپ کے نفل قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق تھا. حضور آپ کا تو ہر قدم شریعت کے مطابق ہے. تو آپ نے فرمایا، اب غور سے یہ لفظ سنیں، فرمایا شریعت پر استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شریعت پر استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. دعا کرتے ہیں اللہ والے، تکبیر بدل دیتے ہیں، یہ بھی ان کے کمالات میں سے ہے. حدیث شریف میں بھی ہے، ویسے بھی ہے. فرمایا بندہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہوں اور فرمایا ان کو ایسی حالت میں مت سمجھا کرو. فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے اگر وہ کوئی بات کہہ دے کہ اللہ کی قسم ہے ایسے ہو کر رہے گا. امام ترمذی نے لکھا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بات ہو کر رہتی ہے. یہ ہے کہ اللہ والے ہاتھ اٹھائیں تقدیر بدل جاتی ہے. یہ اپنی جگہ پر بجا ہے. اور پھر اگر یہ اس طرف آتے ہیں تو پھر یہ بھی ہے لوح محفوظ استر پیش اولیاء. ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے لوح محفوظ. یہ آج کل کے سارے ولی جو کہتے ہیں ان کو تو اپنی خبر کوئی نہیں ہے. تو اس کی خبر کہاں ہوگی؟ اور
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ قرآن مجید کی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے ولی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے جو چاہے وہ لوح محفوظ پر لکھ دے، جس کو چاہے وہ مٹا دے۔ بندے رب دے دعا کر دے، تقدیر بدل دیں دے، لکھی وچ لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے۔ اسی طرح خواجہ خواجہ یہ بھی حضور داتا صاحب کا ذکر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہے۔ فیض کس سے لیا ہے؟ حضور داتا صاحب پکارتے ہوئے گئے، جو آج ہم 976 سال ہو گئے تو ہم کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص پیر کامل کامل رہنما۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب فیض ملا تو یہ کہتے ہوئے گئے۔ جاج میر شریف میں ڈیرا لگائے، وقت پرتھوی راج کی حکومت ہے، اس نے کہا کہ یہ مسلمان درویش کہاں سے؟ کیا بابا جی جاؤ یہاں سے، یہ ہندوؤں کی راجدھانی ہے۔ کہا گیا حضور ہندوؤں کی راجدھانی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ساری دنیا میں میرے نانے کی راجدھانی۔ حضور چلے جائیں یہاں سے، آپ نے فرمایا ہم جانے کے لیے نہیں آئے یہاں۔ پھر حرب اختیار کرنے شروع کر دیا۔ ساتھ ہی تالاب تھا جس کو انا ساغر کہتے ہیں، بہت پانی ٹاٹے مار رہا تھا۔ کہا کہ ان کا کیا کرو، سیدوں کا سب سے پہلے کیا کرو، پانی بند کرو۔ پرتھوی راج نے بھی کہا آپ کا پانی بند ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، درویش سے کہا اس کو کہو چلو ہمیں وضو کے لیے ایک کوزہ پانی کا دے۔ ایک کوزہ پانی کا دیا، بعد میں آئے سارے تالاب کا پانی ختم، روتے چیختے چلاتے ہوئے آئے، حضور یہ کیا؟ وہاں سے یہ جو اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ نوٹ کر لیں، وہاں سے یہ محاورہ وجود میں آیا تھا، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ درویش کا جاؤ، پھر چھوڑ دیا، پھر ٹاٹے مارنے لگا۔ کہا کہ یہ درویش تو اس طرح نہیں جائے گا، پورے ہندوستان سے جادوگروں کو بلاؤ۔ آئے، مقابلے میں آ گئے۔ مقابلے میں آنے کے بعد کہا کہ ہم تو فرمایا کہ کیا کر سکتے ہو؟ پہلے تو تانے دیتے رہے، اور جو ہے وہ جو اپنے جادوگر جو ہے وہ اس کو اپنے جادو پر ناز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اس طرح کر دوں گا۔ اللہ والا کبھی نہیں کہتا میں یہ کر دوں گا، کہا میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جیسے کرنا ہے کر لو۔ کبھی جو ہے وہ رسیوں کے سانپ بنا کر چلا دیے، کبھی کچھ کر کے چلا دیا، کبھی کچھ چلا دیا۔ آخری بار جو انہوں نے کیا تو حضرت خواجہ علی الرحمہ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ مریدہ میں، تو ارد گرد جو ہے وہ آگ کا ایک سیلاب آ گیا، ارد گرد آگ ہی آگ۔ آپ نے مریدوں نے عرض کی حضور یہ تو ہمیں جلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کس لیے جلا دیں گے؟ سادات کو آگ کیسے جلا سکتے؟ اور ایک ہی ضرب میں کیسا فرمایا لا الہ الا اللہ، الا اللہ کہا تو ہر چیز ختم، غائب ہو گئی۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل،
وہ دکان اپنے بڑھا گئے. اب آگے آئے, حضور معاف کر دیں, اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پرتھوی راج نے دیکھا, حیران, یہ اکیلا مسلمان آیا تھا, آج تعداد بڑھتی جا رہی ہے. داتا صاحب کے ایک فیض یافتہ سیدنا حضور خواجہ خواجگاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا ہے. ایک فیض یافتہ کا کمال ہے, دن رات جو یہاں حاضر ہوتے ہیں ان کا کمال کیا ہے. تو حاضرین و سامعین, میں اور بھی آپ سے باتیں کرتا ہوں, یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ جل وعلا آپ کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے, آپ کے علم میں, عمل میں, تقوی میں برکتیں عطا فرمائے, اور یہ ٹھگ باز بنگی چرسی پیروں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے. جتنے بھی عامل ہیں, جادوگر ہیں, ساحر ہیں, جو آج بزرگوں کی شکل میں آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اور یہ جتنے میڈیا کے عللے تللے ہیں, رب ذوالجلال ان سے بھی محفوظ رکھے, جو یہ بار بار جو ہے وہ بزرگی, ہر ایک جس پہ فدا ہو جائیں اس کو بزرگ بنا دیتے ہیں, اور جس پہ کہ جو ہے وہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ اور معمون رکھے, اور صحیح اہل اللہ کے دامن سے مجھے اور آپ کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو یہ نعمت نہیں ملی, اللہ پاک ان کو یہ نعمت عطا فرمائے. اور شیخ جو بھی ہو, صرف نمازیوں کے روپ میں تو آج کئی لوگ آ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیا کرو, صرف نشانی یہ دیکھ لیا کرو, نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ, شریعت پر چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بس ایک دفعہ یا رسول اللہ کہہ دیا کرو. اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو پھر سمجھ لو واقعی یہ لائق احترام بھی ہے اور ہاتھ دینے کے قابل بھی ہے. ایک یا رسول اللہ کہہ کر آزمایا کرو, اور دوسرا یا علی کہہ کر آزمایا کرو, کیونکہ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. وہ پتھروں پر سر بھی مارے وہ ولی نہیں ہو سکتا, ساری رات عبادت بھی کرے ولی نہیں ہو سکتا. بغض علی یا اولاد علی ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور میری نصیحت سمجھو, یا جو ہے وہ مشورہ سمجھو, پیوستہ رہو دامن اولاد علی سے, پیوستہ رہو دامن اولاد علی سے, معاشر میں اسی در سے امید ہے وفا کی. اور اب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.